السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ وقال ليس للإنسان إلا ما سعى۔ وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا۔ چند آیتیں قرآن پاک کی میں نے پڑھی، اور آج چونکہ حج کا دن ہے، حج شروع ہے ہمارے انڈیا میں، عرفے کا دن ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں تو حج کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ میں بتلاتا چلوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، جس کو اپنا دوست مانتا ہے، اس کو آزماتا بھی ہے۔ اسی لیے یہ آیت میں نے پڑھی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور حیات کا چکر بھی اسی لیے ہے کہ اللہ انسانوں سے محبت کرتا ہے اور اسی کو آزماتا بھی ہے کہ کون اچھے کام کرتا ہے۔ اعمال صالحہ کا مطلب صرف نیکیاں نہیں، صرف عبادت نہیں، صرف بندگی نہیں، صرف نماز نہیں، صرف ذکر و تلاوت نہیں، بلکہ مخلوق جو کہ اللہ کی عیال ہے، اور مخلوقات جتنی بھی ہے اس میں انسان بھی، جنات بھی، دوسرے پرندے چرندے جانور سب، کیڑے مکوڑے سب آ گئے۔ ان مخلوقات کو اللہ نے اپنی اولاد، اپنا عیال بتایا ہے۔ الخلق و عیال اللہ۔ جو ان پر رحم کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ لیکن غلطی کہاں ہوتی ہے وہ بھی بتلا دوں کہ انسان ایک تو احسن تقویم ہے، اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، یعنی بہت اچھے ڈھانچے سے انسان کو پیدا کیا ہے، اور تمام مخلوقات میں وہ اشرف ہے۔ اس لیے اور اس کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے، کیونکہ شیطان کو رکھا ہے وساوس کے لیے، تو دل میں وسوسے آتے ہیں کہ میں بڑا بن جاؤں، میں اپنی قوم کا لیڈر بن جاؤں، اور میں کچھ ایسا کروں کہ لوگوں میں مقبول اور معروف اور مشہور ہو جاؤں۔ چنانچہ اس میں بڑپن آتا ہے، تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے۔ خیر، یہ تو بات نکل گئی۔ آج کے دن کے موقع پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور اللہ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کو صحیح اعمال پر گزرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کی بعثت کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وہ خاتم النبیین ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ ایک وسائل تھے کہ چوٹی پر چڑھ کر تاکہ ساری آس پاس کے لوگ سن سکیں۔ ایسے ہی میں نے یہ ایک فیس بک کا وسائل اختیار کیا ہے تاکہ جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، وہ حق بات کو معلوم کر سکیں گے۔ اور میری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات میں کچھ نہ کچھ غلطی بھی ہوتی ہے۔ جو سننے والے ہیں، علماء کرام ہیں، مجتہدین ہیں،
ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر میری بات تھوڑی بھی حق سے اگر خلاف ہو تو مجھے رجوع کر سکتے ہیں اور میں اس کے لیے تیار بھی ہوں۔ خاص آج کا دن جو ہے وہ سنت ابراہیمی کے زندہ کرنے کا دن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، ابراہیم خلیل اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے اتنے ایسے قریبی دوست تھے، ایسے ان کی محبت میں گرویدہ تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں سے گزارا ہے۔ نمرود نے آگ جلائی اور اس میں غلیل کے گوفن کے ذریعے سے اس میں ڈالا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم کیا، یا نار کونی بردًا و سلاما علی ابراہیم، میرے خلیل پر تو ٹھنڈی ہو جا۔ فرشتے نہیں بھیجے وہاں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت خلیل قریبی دوست تھے۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ ایک آزمائش وہ تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تہوار کے، اپنے معاشرے کے تہوار کے دن سب لوگ جب میلے میں لگے ہوئے تھے، تب لوگ مندر میں جا کر انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، اور سب سے بڑے بت کو باقی رکھ کر کلاڑی کو اس کے گردن میں ڈال دی، تاکہ پتہ چلے کہ بتوں کو توڑنے والا یہ بڑا بت ہے، بڑی مورتی ہے۔ چنانچہ جب اس کی بھی پنچایت بیٹھی، جو بھی اس زمانے میں ہوتا ہوگا، تو یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا آپ نے یہ مورتیاں توڑی ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو نے، کلاڑی تو اس کی گردن میں ہے، اسی نے توڑی ہوگی، لیکن لوگوں نے، جب ان کی پنچایت کے جو بڑے تھے، عہدیداران نے کہا کہ کیا آپ ہمیں پاگل سمجھتے ہو؟ یہ تو پتھر کا بت ہے، یہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی جان نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایمانی دعوت دی اللہ کے بڑے ہونے کی، کہ دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑے نے بھی ایک سبق سکھایا کہ بڑے بت نے سارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، کیونکہ یہ سارے چیزیں، سارے بت جو تھے وہ حکومت کرتے تھے لوگوں کے دلوں پر، لیکن وہ حکومت اصلی نہیں تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش سے گزارا کہ آپ اپنی قوم سے، آپ کی قوم آپ سے ناراض ہے، اس لیے آپ نکل چلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جہاں آج حجاز مقدس ہے اس طرف چلے، بیوی حاجرہ علیہ السلام کو لے کر چلے، اور ان کا جو بڑی عمر میں چھوٹا سا بچہ تھا اسماعیل، اس کو لے کر چلے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ بیوی حاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اسی لقدت میدان میں چھوڑ کر آگے بڑھو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے نشانی کے طور پر اللہ کا، اپنے اللہ کا گھر بنایا، جس کو آج کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اور وہ کعبۃ اللہ بڑی محبت عظمت سے بنایا دونوں نے مل کر، اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں ریگستان میں سلایا۔ جب اللہ کے حکم سے وہ چلنے لگے تو اسماعیل علیہ السلام تو چلے گئے۔ حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا بھی کہ کیا یہ خدا کا حکم، اللہ کا حکم ہے؟ کہاں میرے اللہ کا حکم ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے۔ چنانچہ یہ قرآنی قصہ ہے، اور سب جانتے ہیں ہم کہ حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کر وہاں سے جب چلے تو بی بی حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کی پہاڑی پر چڑھ چڑھ کر یا تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کی کوشش کی، یا پانی کے لانے کی کوشش کی کہ کہیں پانی نظر آئے تو میں اپنے اسماعیل کو پلاؤں، کیونکہ وہ چھوٹے بچے تھے، پیاس لگ رہی تھی اور ریگستان تھا، گرمی کی شدت تھی۔ چنانچہ انہوں نے جو 7 چکر لگائے، اسی کو آج سعی کے اندر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سعی یعنی صفا اور مروہ کے بیچ میں جو دوڑ حاجرہ علیہ السلام نے لگائی، وہ قیامت تک اب لوگ سعی کے طور پر کریں گے۔ لیکن کرشمہ خدا کا یہ ہے کہ اللہ خود دیکھ رہا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسماعیل کے پیروں کے نیچے سے، جو پیر وہ اچھال رہے تھے سوتے ہوئے، پیروں کے نیچے سے پانی بہا دیا، جس کو آج ہم زمزم کہتے ہیں۔ وہاں آج زمزم کا کنواں ہے۔ چنانچہ آزمائش بھی اللہ لیتا ہے اور پھر انعام بھی اللہ دیتا ہے۔ اور میں بتلاتا چلوں کہ دنیا میں
कई अंबिया अलैहिस्सलाम आए, छोटे बड़े, लेकिन सबसे ज़्यादा क़यामत तक अगर किसी नबी को अल्लाह तबारक ताला ने लोगों के दिलों में ज़िंदा रखा हो तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। दरूद पाक के अंदर भी हम रोज़ाना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी रहमत की दुआएं भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन। जो नमाज में हम दरूद पढ़ते हैं उसको दरूद इब्राहीमी कहा जाता है। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जैसी आजमाइश हुई ऐसे उन पर इनामात भी हुए। इनामात ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में क़यामत तक ज़िंदा रहने वाले हैं। क़यामत तक उम्मत उनको याद करेगी। और एक दूसरी बात, इस्माइल जब हुक्म हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम इस्माइल को कुर्बान कर दो, 3 दिन तक ख्वाब में आया और आपने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा कि बेटा मुझे हुक्म है कि मैं तुझे कुर्बान करूं अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह ने ये हुक्म दिया है। तो बेटा भी कहता है कि अल्लाह ए मेरे अब्बा, जो आपको हुक्म है वो कर गुज़रिए, मैं सब्र वाला मुझे पाओगे। और यूँ भी कहता है कि जब मुझे आप लेटाओ तो मुझे उल्टे लिटाना ताकि मेरी आँखें आपकी आँखों से न मिले और मेरी मोहब्बत आपके अंदर आए और आप अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएं। चुनांचे जब उनको तैयार करके ले जाया गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया गया और फिर छुरी चलाने को तैयारी कर ली गई तो छुरी चल नहीं पा रही थी, चूँकि अल्लाह देख रहा था और अल्लाह की ताकत में सब कुछ है। अल्लाह तबारक ताला ने फ़ौरन छुरी को भी हुक्म दिया कि तुझे चलना नहीं है, ये तो एक आजमाइश थी, और जन्नत से एक दुम्बे को भेजा और कहा कि इसको कुर्बान करो। आप अपनी आजमाइश में खरे उतरे हैं, इसलिए ये कुर्बानी का दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है और जानवरों की कुर्बानी। और ये कुर्बानी पूरी दुनिया की दावत है, मेज़बानी है पूरी दुनिया के इंसानों की। आज के दिन जितनी ज़्यादा तुम जानवर ज़ुबा करोगे और लोगों को खिलाओगे और लोगों को तकसीम करोगे तो उसमें यही सवाब है। आज इन 3 दिनों के अंदर में, ये बकरीद के दिनों के अंदर में यही सबसे ज़्यादा सवाब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवर ज़ुबा किए जाएं और लोगों में तकसीम किए जाएं इसमें, ताकि ये अल्लाह की तरफ से एक मेज़बानी है। अल्लाह ने अपने दोस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह के निशानी दुनिया में क़यामत तक आम कर दी है। पूरी दुनिया के जो भी शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं वो सारे के सारे ये कुर्बानी करेंगे। मैं जानता हूँ कि दूसरे समाज के लोग, दूसरे मज़हब और मसलक के लोग इसको घृणा और नफ़रत की निगाह से देखते हैं। ख़ास करके हिंदुस्तान में आज नफ़रत की सियासत पनप रही है, तो कुर्बानी के जानवरों की जो हेरा फेरी होती है उसमें वो नफ़रत वाले लोग रोड़ा डालते हैं और कहीं न कहीं जुल्म बरसाते हैं और जानवरों को छीन लेते हैं किसी भी बहाने से। और उसमें हुकूमत और सियासतदान हजरात भी शामिल हैं और अपना पावर दिखाकर न कुर्बानी न हो इसके खाए वावेले कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से तमाम मखलूक़ात की एक मेज़बानी है और अल्लाह ने आम कर दिया है अपने खलील, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड के ज़रिए। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम मैं कह दूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद ही से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदा हुए हैं। आज फादर्स डे है, वो हमारे बड़े अब्बा हैं, बड़े दादा हैं। इसलिए फादर्स डे के मौके पर भी हमें ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये जो हमारे फादर, जो नबियों के फादर थे, उनकी सुन्नत हम ज़िंदा कर रहे हैं और एक सुन्नत को अल्लाह ने छुपा दिया है, उसको ज़ाहिर भी नहीं किया। क्योंकि दुनिया में अल्लाह को मानने के लिए, ईश्वर को, भगवान को मानने के लिए कुछ लोग बुतों के अंदर देवताओं को देखते हैं और भगवान को देखते हैं, तो उसको छुपा दिया है। जो मैंने पहले बताया कि मूर्तियाँ तोड़ी गई, मूर्तियाँ तोड़ने वाली सुन्नत को ज़िंदा करने को नहीं कहा गया, लेकिन अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो कुर्बान किया
اور اس کی وجہ سے جنت سے جو جانور آیا تو جانوروں کو قربان کرنے کا حکم ملا، اور وہ قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمانی ہے، اللہ میزبان ہے آج کے دنوں میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قیامت تک چلانے والے ہیں۔ اس کو اگر کوئی لاکھ نفرت سے نگاہ سے دیکھے گا یہ زندہ رہے گا، کہیں نہ کہیں سے اس کو اللہ کی طرف سے مدد ملتی رہے گی، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے مدد ملی کہ جنت کا دمبا آیا تھا۔ میں یہ بھی بتلاتا چلوں کہ آج کچھ مذاہب میں اسی کے ضمن میں جو پرانے نبیوں کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، اسی کے اور کوئی پرانے مذہب میں جو بھی ہے اس کے اندر تو بلی چڑھانے کا ایک حکم ہے، بلی چڑھاتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے اس کی بلی چڑھاتے ہیں، حالانکہ جرم ہے، قانوناً بھی جرم ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کے بھی خلاف ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ بلی چڑھانا اپنی اولاد، اگر آپ کو کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے بلی کے ذریعے سے، قربانی کے ذریعے سے، تو خود اپنی ذاتی اولاد کو قربان کرو۔ دوسروں کے بچوں کو چرا کر یا اغوا کر قربان کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اچھے اعمال نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتلاتا چلوں کہ جیسا میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے جب تک کہ وہ یہ 4 کام نہ کر لے۔ ایک اچھے کام کرے، عمل الصالحات، اچھے کام کرنا، برے کام نہیں کرنا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا اللہ پر اور اچھے کام کیے اور تواصوا بالحق، اور حق بات پر جمع رہا، سچائی پر جمع رہا، اور اس پر جو تکالیف آئی یا اللہ کی طرف سے جو آزمائش آئی اس پر بھی جمع رہا، وتواصوا بالصبر، صبر کرتا رہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں، مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں بھی اسے نوازتا ہے۔ چنانچہ چند آیتیں تھی، آج قربانی کا دن تھا، میں نے کچھ تشریح کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ اپنا مقرب تھے اور اپنے دوست تھے، تو دنیا میں شاید ہی اتنا آزمائے گئے ہوں، جتنا کسی نبی کو اتنے آزمائے گئے ہوں جتنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام کے طور پر ان کی زندگی بھی۔ ہاں ایک بات اور بتلاتا چلوں، لوگوں کو اشکال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی لمبی ہے، وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، تو وہ آئیں گے تو بھی نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آئیں گے، اور آخر میں آئیں گے۔ ان کی حیات بھی لمبی ہے، وہ باقاعد حیات ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے، اور قیامت آنے سے پہلے ان کا بھی نزول ہوگا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی حیات تو اتنی لمبی ہے کہ دنیا کے چپے چپے میں جہاں بھی مسلمان ہیں، ہر نماز میں درود ابراہیمی کے ذریعے ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور قربانی کے دنوں میں تو بہت یاد کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ یہ نفرت والے ہیں ان کو چاہیے کہ نفرت نہ کریں، کہیں نہ کہیں اللہ کی پھٹکار اگر ان کے اوپر نازل ہو گئی تو پھر اللہ نہیں بچا سکتا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر تم نے محبت کی کوشش کی، بھائی چارہ بنانے کی کوشش کی، اور یہ اللہ کی میزبانی میں ایک دوسرے کو ساتھ دینے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اللہ آپ کو انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ نہ کہ آپ کو جو آپ کو گھن ہو رہی ہے قربانی سے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو مانساہاری اور شاکاہاری دونوں بنایا ہے۔ اسی کے ضمن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ہمارا ہیضہ، ہمارے آرگنز بھی اسی کے تحت بنائے ہیں کہ یہ گوشت بھی ہضم کر سکتا ہے، اور یہ سبزی بھی ہضم کر سکتا ہے، اور یہ دانے بھی ہضم کر سکتا ہے، اور یہ غلے بھی ہضم کر سکتا ہے، اور یہ چبا بھی سکتا ہے، اور یہ گوشت کو نوچ بھی سکتا ہے۔ تو جو گوشت سے جو لوگ گھن کر رہے ہیں، اور ہر ایک کی یہ خوراک ہے، جہاں سبزہ زار نہیں ہوتا وہاں جانوروں کی ہی خوراک سے، اور جہاں سمندر ہوتا ہے وہاں مچھلیوں کی خوراک سے اللہ تبارک تعالیٰ میزبانی فرماتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ 3 دن یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے رہو، سال بھر بھی کھلاتے پلاتے رہو،
خالی یہ 3 دن تو ایک حکم دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ خون بہاؤ مطلب زیادہ سے زیادہ جانوروں کو ذبح کرو، اور اپنے مال و متاع کو لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم اپنی بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جو تمہیں پسند ہے مال اس کو خرچ نہ کر ڈالو۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ مال خرچ کر کے بھی زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں قربانی کرو۔ میں نے واٹس ایپ پر بھی چلایا کہ آج ہر بندے کے ہاتھ میں ایک بڑا جانور ہے، ایک بکرا ہے۔ موبائل کے ذریعے موبائل 20-25 ہزار کا ہوتا ہے، بکرا 15-16 ہزار کا آتا ہے۔ کیا بعید ہے کہ اگر یہ میرا بیان سن کر کچھ لوگ اپنے موبائل کو بیچ کر 15-16 ہزار کا بکرا لے کر اپنے محلے کی، اپنی سوسائٹی کی، اپنے گھر والوں کی میزبانی کرے اور بکرا ذبح کر کے کرے۔ اللہ کرے کہ یہ میری بات سمجھ میں آوے اور مجھے نظر بد سے بچاوے، حاسدین کے حسد سے بچاوے، اور اگر کسی کو اس میرے اس بیان پر اشکال ہو تو مجھ سے پرسنل میں رجوع بھی کر سکتا ہے۔ میرا نمبر اب تو واٹس ایپ فیس بک پر عام ہے، لیکن خاص کہنا چاہوں پچھلے دنوں میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میرے خلاف میری برائیاں بیان کرتے اور اچھائیوں کو چھپا دیتے ایسے لوگ بھی حاسدین ہیں دنیا کے اندر میں۔ تو میں نے ایک آج فیس بک واٹس ایپ پر بھی چلایا ہے کہ آپ میری برائیاں دیکھ رہے ہو، ان میں آپ کی اچھائیاں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک کڑوا گھونٹ ہے، جس کو پینا ہو پی لو، صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اور دعا کرتا ہوں، آپ سے بھی امید ہے کہ آپ سنت ابراہیمی کو زندہ کر کے قیامت تک والے انسانیت کو ایک رحم، ایک بھائی چارہ، ایک محبت کا پیغام پہنچاؤ گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔